شالوم فضل پر فضل مسیح یشوع سے ہم پر ہوتا رہے۔ عبرانی یعنی ہبرو زبان کا 21واں لفظ ہے شن، جس کا مطلب خوراک کے وسیلے زندگی کا حاصل ہونا۔ اگر ہم اس بات پر ایمان لائیں یعنی زندگی کا درخت، جو اس لفظ کا ترجمہ کتاب مقدس سے اس طرح ہے: اور اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہم سخت خوراک کی برداشت کی حالت میں نہیں ہوتے، تب ہمیں دودھ میں سے زندگی حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم سخت خوراک کھانے کے لائق ہو جاتے ہیں تب ہمیں روٹی سے زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اور جب میں اس شن لفظ کو دیکھ رہا تھا تو مجھے اس میں سے مکاشفہ کے روح کے وسیلے یسوع کی شبیہ نظر آئی۔ کلام میں لکھا ہے، اس پر اس نے اس کو ان کے حوالے کیا تاکہ صلیب دیا جائے۔ پس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے۔ وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ اور 2 شخصوں کو صلیب دی، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، اور یسوع کو بیچ میں، اور پلاطوس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، یسوع ناصری، یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع صلیب دیا گیا تھا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی اور لاطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطوس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا، میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پلاطوس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ جو ہبرو یعنی عبرانی زبان میں یہودی لکھیں تو یود ہے سے شروع ہوتا ہے، یعنی یہوہ۔ یعنی پلاطوس نے عبرانی زبان میں ملیخا یہودی یعنی بادشاہ یہوہ لکھا، اور خداوند یشعیاہ نبی کی معرفت کہتے ہیں، یہوہ میں ہوں، میں خداوند نے جو اول و آخر ہوں، وہ میں ہوں۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع معلوم ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا، تقدیس کروں گا، اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور مسیح یسوع کو 2 ڈاکوؤں کے بیچ میں صلیب دیا گیا۔ اب بیچ میں ہی کیوں؟ اور خداوند
خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت یعنی زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ آدم نے اس نیک و بد کے پہچان کے درخت کا پھل کھایا جو باغ کے بیچوں بیچ خدا نے لگایا تھا، اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا۔ تب وبا موقوف ہوئی۔ پھر موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان کو کہا، اے اسرائیلیو، خداوند نے تم سے اس پہاڑ پر روبرو آگ کے بیچ میں سے باتیں کی، اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے، اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے، تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر ڈالوں۔ تب وہ منہ کے بل گرے، اور موسیٰ نے ہارون سے کہا، اپنا بخور دان لے اور مذبح پر سے آگ لے کر اس میں ڈال اور اس پر بخور جلا، اور جلد جماعت کے پاس جا کر ان کے لیے کفارہ دے، کیونکہ خداوند کا قہر نازل ہوا ہے اور وبا شروع ہو گئی ہے۔ موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہارون بخور دان لے کر جماعت کے بیچ میں دوڑتا ہوا گیا اور دیکھا کہ وبا لوگوں میں پھیلنے لگی ہے، سو اس نے بخور جلایا اور لوگوں کے لیے کفارہ دیا، اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا۔ تب وبا موقوف ہوئی اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا، اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق پر بیچ کا پردہ کھینچ دینا، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم گردن کش لوگ ہو، اگر میں ایک لمحہ بھی تمہارے بیچ میں ہو کر چلوں تو تم کو فنا کر دوں گا۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، تب تو مصری جن کے بیچ سے تو ان لوگوں کو اپنے زور بازو سے نکال لے آیا یہ سنیں گے اور اسے اس ملک کے باشندوں کو بتائیں گے، انہوں نے سنا ہے کہ تو جو خداوند ہے ان لوگوں کے درمیان رہتا ہے، تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں، اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں۔ اور 3 روز پیچھے ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے یعنی مسیح یسوع کو ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ میں نے اس آواز دینے والے کے دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھ، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور
خطا کاروں کی شفاعت کی۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرمان برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار خانے سے تم نے شفا پائی۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار خانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لادی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز شل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ
اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسم ہے وہ جسمانی باتوں کے خیالوں میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیالوں میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔